آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ہولناک خبر میں نے دیکھی، ٹویٹ کی تھی کسی نے، اور اس کے ساتھ اس کا وہ کلپ بھی تھا ایک، اور اس میں بات جو یہ ہو رہی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلے مذمت کرنے سے حل نہیں ہوتے۔ وہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایک گروہ پکڑا گیا ہے، یا اس گروہ کا پتہ چلا ہے، جو کہ بچوں کو اغوا کر کے ان کا جنسی استحصال خود کرتے تھے اور پھر وہ ان کو آگے بیچ دیتے تھے اس کے لیے۔ اس کا وہ ایک پورا سپلائی چین تھا جس میں کہ یہ پورے لوگ انوالو تھے۔ اب اس میں سے صرف 6 ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور یا سمجھ لیں کہ ابھی ان پہ کوئی ثابت تو نہیں ہوا، بہرحال ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور گرفتار ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بچے جو ہیں وہ بازیاب ہوئے ہیں۔ لیکن 3 بچے تو بہت کم ہے نا، یہ بہت سے بچوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس کی مذمت کرنے سے، افسوس کرنے سے نہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا، اور نہ ہی اس کا مستقبل میں سد باب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی گہرائی میں، اس کے جو وجوہات ہیں اس میں جانا پڑے گا۔ چند سال پہلے قصور میں ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں کہ اگر آپ کو یاد ہو، اس میں سینکڑوں بچوں کا اس طرح سے ذکر تھا کہ جن کا استحصال ہو رہا تھا اسی طرح سے، اور وہ ایک بہت بڑی سنسنی خیز خبر بنی اور چلی کچھ دن تک، اور اس میں پھر یہ پتہ چلا کہ کچھ سیاسی شخصیات ہیں جو اس میں ملوث تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خبر جو تھی دب گئی یا دبا دی گئی یا غائب ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد حالات معمول پہ آ گئے، لوگ بھی، میڈیا بھی، سب بھول بھال کے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ تو اگر تو اس طرح اس کا بھی یہی حال ہونا ہے تو پھر اس پہ نہ مذمت کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اس وقت، یہ میں چند سال پہلے کی بات کروں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک افراتفری ہے، انتشار ہے، نظم و نسق ہر جگہ کا خراب ہے، خاص طور سے کراچی میں۔ غربت اور مہنگائی اپنی تمام حدود جو ہے وہ کراس کر چکی ہے۔ اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غربت بیماریوں کی جڑ ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ جرائم کی ماں ہے، کیونکہ غربت ہی جنم دیتی ہے ان جرائم کو۔ تو اس میں بہت زیادہ حقیقت ہے اس بات میں۔ اب اگر ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کون ہیں۔ ان کی عمر بتائی جا رہی ہے میرا خیال ہے 12 سے 14 سال، تو یہ کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں تھے، جیسے 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچہ ہوتا ہے جو بہت ہی معصوم ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا، جس کو ایزیلی بہلا پھسلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بچے تھوڑے سے ذرا بڑی عمر کے تھے۔ دوسری بات جو مجھے یقین ہے کہ یہ بچے، ان میں سے اکثریت جو ہوگی وہ یا غریب بچے ہوں گے، یا وہ جو لوور سوشو اکنامک کلاسز ہوتی ہیں، جو متوسط طبقے کی نچلی جو پرتیں ہوتی ہیں، یہ وہاں سے ان کا تعلق ہوگا۔ کیونکہ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بڑے شخص کا، کسی امیر شخص کا، کسی سیاستدان کا، کسی بڑے حکومتی عہدیدار کا بچہ یا اس کا رشتہ دار یا ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہو، یا وہ اغوا ہو چکے ہوں، یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہوئی ہو۔ تو اگر کبھی ہو بھی جائے تو ملک کی آدھی جو پولیس ہے اور ادارے ہیں وہ اسی کام میں لگ جائیں گے، اور اپنی پوری قوتیں، پورے وسائل جو ہیں وہ اس بات پہ صرف کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ چلایا جائے۔ تو عام طور سے جو ہے وہ غریب ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ آپ کو ایکسپوز کرتی ہے ان تمام خطرناک واقعات سے، یا اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، غریب بچوں کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جو سامنے آئی ہے، جو کہ میری بات کو وہ سبسٹینشیٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ ان بچوں کو جو خبر میں تھا کہ صرف 100 یا 200 روپے دے کے تو ان کو ورغلایا جا رہا تھا، بہلا پھسلا کے ان کو، وہ جو بھی افراد تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس دور میں، آج کل کی مہنگائی میں، 100-200 کی کیا وقت ہے، کیا اس سے آپ خرید سکتے ہیں، اس کی کیا آپ کر سکتے ہیں 100-200 روپے کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے اتنے ڈیسپریٹ ہوں گے، یا اس ایسی فیملیز سے ہوں گے جہاں پہ 100-200 بھی کوئی بڑی چیز ہوگی ان کے لیے۔ تو ایک یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ صرف اس کے لیے وہ کسی غیر یا اجنبی فرد کے ساتھ وہ چلے گئے، یا اس کی انہوں نے بات مان لی۔ اور اس کے آپ تہ میں چلتے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس سے بھی جو فکر کی بات یہ ہے وہ یہ ہے
کہ جو لوگ یہ کر رہے تھے، مطلب جو ملزم ہیں، وہ 250 یا 200 روپے لے کے فی بچہ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی معیشت کیسی ہوگی، 100 250 200 روپے کے لیے جو یہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ کچھ آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال ہے کافی سال ہو گئے ہیں کہ کراچی میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا جس نے کہ بہت سارے قتل کیے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ہر قتل کے 5000 لیے تھے، مطلب وہ 5000 کی خاطر وہ بندہ قتل کرنے کو تیار تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ غربت جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے، غربت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، مین میڈ ہے، انسانوں کی بنائی گئی ہے، اور جب تک انسانوں کو، تمام انسانوں کو ملک کے وسائل اور مواقع پر برابر کی دسترس نہیں ملے گی، تب تک یہ نظام صحیح نہیں ہوگا، تب تک یہ جرائم ختم ہو بھی نہیں سکتے۔ اس پورے واقعے کو نا ہمیں گہرائی میں دیکھنا چاہیے، صرف سطحی طور پہ ہم اس کو دیکھ لیں، افسوس کر لیں اور پھر مذمت کر لیں اور اس پہ واویلا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، وہ چاہے منشیات کا سلسلہ ہو یا وہ ہیومن ٹریفکنگ ہو، قتل کی وارداتیں ہوں، یہ کرتے تو وہ سہولت کار ہیں یا جن لوگوں کو آپ نے سامنے یہ اسائن کیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے گروہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، اور ان کو کئی دفعہ، مطلب اکثر اوقات ان کو بڑے طاقتور افراد کی، حکومتی جو حکمران ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ کبھی پکڑے بھی نہیں جاتے، اس لیے ان کے نام بھی نہیں آتے خبروں میں، اور اسی لیے کچھ عرصے کے بعد اس پوری خبر کو دبا بھی دیا جاتا ہے۔ تو صرف ملزمان کو پکڑ لینا، وہ چاہے 5 ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے گلی کے نکڑ پہ کوئی بندہ کوئی منشیات بیچ رہا ہے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، لیکن آپ نے اس بندے کو نہیں پکڑا جو یہ پورا کاروبار چلا رہا ہے۔ مطلب آپ نے چھوٹی مچھلی پکڑ لی، لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے وہ تو ویسے کے ویسے ہیں جو اور وہ اپنا کاروبار جاری رکھیں گے اسی طرح۔ تو ہمیں یہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ 6 ملزمان جو تھے وہ پکڑے گئے اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو اب اس کا جو ایک اور پہلو ہے جس کو کہ اس ملک میں اس ٹاپک کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے، مطلب جو بھی آپ جنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ بچوں کو اس وقت آپ کے سامنے جو حالات ہیں، جب تک آپ ان کو اس کے بارے میں بتائیں گے نہیں، جب تک آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں، جب تک آپ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں دیں گے، تب تک وہ اسی طرح بہلتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے اور اسی طرح اس کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ کسی اجنبی یا غیر کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا ان کو شک و شبہ بھی ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کا کرنا ہے تو وہ فوراً آ کے اپنے گھر میں بتائیں، اپنے بڑوں کو بتائیں جن پہ وہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ بچے اسی طرح ان کا استحصال ہوتا رہے گا۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پہلو جو ہیں وہ اس نظام سے جڑے ہیں، وہ نظام جو کہ طاقتور، جس میں طاقتور کا غلبہ ہے، جس میں امیروں کا غلبہ ہے، جس میں جو آپ کے معاشی وسائل ہیں وہ غیر منصفانہ طریقے سے ان کی تقسیم ہوئی ہے۔ اسی طرح طاقت جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، اختیار جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو جب تک یہ پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے، اور جو حالات خراب ہوں گے معاشی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی، یہ سلسلہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ نظام کو نہیں بدلیں گے، لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے، امن نہیں ہو سکتا، ملک ترقی نہیں کر سکتی، لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا۔ تو یہ ذمہ داری اب ہم نے دیکھ لیا کہ جو اس وقت لوگ حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، بلکہ وہی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ عام لوگوں کے کندھوں پر ہے اس وقت، اور جب تک عام لوگ جو ہیں وہ متحد اور منظم نہیں ہوں گے تب تک ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی چیز بدل سکتی ہے۔ تو اب ایکچولی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری جو ہے وہ عام لوگوں کے کندھوں پر ہے، اور برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ ہم نے اسی لیے بنائی تھی کہ اس پہ عام لوگ جو ہیں، یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور تو کوئی آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ کہ آپ متحد ہوں، منظم ہوں اور پھر اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کر سکیں۔ تو یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے، اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں؟